بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانپ اور مور کا واقعہ۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا، آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام اپنی تخلیق اور پیدائش کے بعد جنت میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیطان جنت سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی جاگ اٹھی اور انتقام کی آگ دل میں بھڑک اٹھی۔ شیطان کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن شجر ممنوعہ یعنی گندم کے دانے کو کھانے سے منع فرما دیا گیا ہے، تو شیطان زمین سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن 3 اسم اعظم یاد تھے جن کا ورد کرنے سے یہ طاقت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ آسمان اول سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے یاقوت سرخ کے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور اس سے اپنے مطلب کی بات کرے۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ اے خوشنما پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ مور نے کہا، تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے چلو تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا جس کے صلے میں تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری بھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، شاید وہ تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا، اور سانپ بھی مور کی گفتگو سے بہت خوش ہوا۔ سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کر اگل دے گا۔ اب شیطان سانپ بن گیا اور مور نے اپنے منہ میں چھپا لیا اور جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجر ممنوعہ کے پاس پہنچا دیا۔ دوسری طرف جنت کے نگہبانوں کو فوراً یہ اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو حکم ربی ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیں۔ شاید یہی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا حکمت خداوندی تھی۔ شیطان کو جنت میں عارضی قیام کا حکم نامہ مل گیا تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر عقیدت و محبت کا اظہار کرنے لگا۔ یہ دونوں اس شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح جنت میں خوش و خرم زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو آپ کو تا حیات جنت کی سہولتیں حاصل رہیں گی۔ یہ سن کر وہ حکم ربی سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ شیطان نے کہا کہ وہ گندم کا دانہ آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ حضرت اماں حوا علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور شیطان کے کہنے پر اس شجر ممنوعہ کو چکھ لیا، جس سے دونوں بے لباس ہو گئے۔ دوستو، کہانی تو بہت طویل ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں
حوا علیہ السلام کو سرزمین پر جا اتارا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکالا گیا تھا۔ جنت میں ہر آسائش موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے لیکن تنہا رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک خاص پھل کے قریب جانے سے منع کیا اور فرمایا کہ اگر تم نے اس پھل کو کھایا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے۔ وہ جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے ان کو روکا اور کہا کہ مجھے بھی جنت لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ شیطان نے جذباتی واسطے دینا شروع کر دیے۔ پھر سانپ نے اسے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کر اگل دے گا۔ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت اچھی خوشبو آتی تھی اور اس کے پاؤں بھی ہوتے تھے، اور مور جیسے اب ہے اس سے بھی خوبصورت تھا۔ اس کے پاؤں نہایت ہی دلکش تھے۔ بس مور نے جنت میں جا کر سانپ کو اگل دیا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ملا، انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے۔ شیطان حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں پھر سے اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت حوا علیہ السلام بالآخر اس پھل کی طرف چلی گئی اور وہ پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اصرار کر کے انہیں بھی کھلا دیا۔ ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ تب انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ پاک سے رو رو کر معافی طلب کی۔ اللہ پاک نے انہیں جنت سے نکال دیا اور ایک مخصوص وقت تک زمین پر رکھا۔ اس وقت سے جن پاؤں سے مور شیطان کو لے کر جنت میں آیا تھا اس سے خوبصورت پاؤں واپس لے لیے اور بدصورت پاؤں بنا دیے، اور سانپ نے جس منہ سے مشورہ دیا تھا اس کے منہ کی خوشبو چھین لی اور پاؤں بھی، اور جنت سے نکال دیے گئے۔ تو دوستو یہ تھی کہانی آج کی۔ اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ایک اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو سٹوری ہماری پسند آئی ہے تو اس پہ کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔